بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد آل کو سلیکٹ کریں۔ آج یکم جنوری نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے اور اس موقع پر میں گفتگو اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں سے کر رہا ہوں اور دیگر تمام افراد جو میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں وہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل جو سن کی ترتیب تھی اسے عیسوی سن کہتے، عیسوی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو دن اور مہینے اور سال شمار ہوتے اس ترتیب کو سن نبوی کہتے، نبوت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے اور آپ کی وفات پا جانے کے بعد جو سن چلا ہے اسے سن ہجری قمری کہا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ حضرت عمر بن خطاب شروع ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، تمام صحابہ کرام نے اس کی تائید فرمائی ہے، اور گویا اس بات پر صحابہ کا اجماع ہے کہ مسلمانوں میں جو شرعی مسائل کے لیے سن چلے گا وہ سن ہجری ہوگا، ایک سن عیسوی، ایک سن نبوی اور ایک سن ہجری۔ تو یکم جنوری 2017 یہ سن عیسوی ہے۔ جو ہمارے سال چل رہے ہیں مسلمانوں کے، جن کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، ہم اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ہم انگریزی سال بھی کہتے ہیں، اس کا آغاز جنوری سے ہے، اور مسلمانوں کے لیے وہ سال جس کا تعلق شریعت کے احکام سے ہے اس کا تعلق محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور یہ ہجری سال شمار ہوتے ہیں۔ تو جس طرح آج بڑی شد و مت کے ساتھ نئے سال کا تذکرہ کیا جاتا ہے، پرانے سال کے تذکرے ہوتے ہیں، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، 31 دسمبر کو فحاشی اور عریانی کا سیلاب امنڈ آتا ہے، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ان خرافات میں شریک تو نہیں ہوتے لیکن نئے سال کی مبارکیں وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ باقاعدہ مبارک دینا اس کا ہماری شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، اس کا ہماری شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ سال آیا اور گزر گیا، نیا سال شروع، یہ بھی گزر جائے گا۔ اگر نئے سال پر مبارکباد دینی شریعت میں ہوتی تو ہجری سن کے آغاز پر ہوتی، اور تعجب یہ ہے کہ جس حد تک اس سن کو عام کیا جاتا ہے عیسوی کو، اس حد تک سن ہجری کو مسلمان اس کو رواج دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور سن ہجری کی بنیاد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رکھی ہے، لہذا سن ہجری کو یاد رکھنا صحابہ کرام صلی اللہ تعالی عنہم، اس لیے جہاں جنوری فروری ان ماہ کو یاد رکھتے ہیں وہاں محرم صفر کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بعض شریعت کے مسائل ایسے ہیں، مثلا اگر طلاق ہو جائے تو عدت کا مسئلہ ہے، رمضان المبارک کے چاند رمضان کی گنتی کا مسئلہ ہے، عید الفطر کا مسئلہ ہے، اسی طرح حج کے ایام کا مسئلہ ہے، عید الاضحیٰ کا مسئلہ ہے، سال بھر جو زکوٰۃ کے لیے گنتی دنوں کی ہوتی ہے وہ مسئلہ ہے۔ اس میں ہجری سن چلے گا، اس میں عیسوی سن نہیں چلتا۔ تو جنوری سے زیادہ بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے محرم۔ باقی اگر کوئی کسی ملک میں کسی جگہ پہ یہ عیسوی سن کی ترتیب سے حساب کتاب ہوتا ہے، ہم اس کو گناہ اور ناجائز نہیں کہتے، لیکن شرعی مسائل کا تعلق ہجری سن سے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ شریعت کو مقدم رکھیں، سنت کو مقدم رکھیں، اپنی پوری زندگی دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو
يا اور بخت بیل آئیکن کو دبائیے ہمارے ماشي لیٹسٹ ویڈیو بيصفى سب سے پہلے دیکھنے